بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1133 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 69 اور 70، 69 اور 70۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارة اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، امین تم کیا، یا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان اس سے کہ یعیدکم، وہ تمہیں لوٹا دے، فیہ اسی سمندر میں، تارۃ اخری، دوسری بار، فیرسل، پھر وہ بھیجے، علیکم تم پر، قاصفا، توڑ پھوڑ دینے والی، من الریح، ہوا، فیغرقکم، بالآخر وہ تمہیں غرق کر دے، بما، بوجہ اس کے کہ کفرتم، تم نے کفر کیا، ثم پھر لا تجدوا، تم نہ پاؤ، لکم اپنے لیے، علینا ہم پر، بھی اس کے بدلے، تبیعاً کوئی پیچھا کرنے والا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کرمنا، ہم نے عزت دی، بنی آدم کو، وحملناہم، اور ہم نے سوار کیا انہیں، فی البر، خشکی میں، والبحر، اور تری میں، ورزقناہم، اور ہم نے انہیں رزق دیا، من الطیب، پاکیزہ چیزوں سے، وفضلناہم، اور ہم نے ان کو فضیلت دی، علی کثیر، بہت سی مخلوقات پر، ممن، ان میں سے جن کو خلقنا، ہم نے پیدا کیا، تفضیلا، بڑی فضیلت۔ ترجمہ یوں ہے، اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے۔ دوسری بات، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے۔ تیسری بات، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے۔ چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ پانچویں بات، انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں۔ چھٹویں بات، ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے۔ ساتویں بات، ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں ان مشرکوں کے بارے میں یہ بتلایا گیا جو کشتیوں کے ڈوبنے کا خوف محسوس کرتے ہی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جب غرق ہونے کی اس مصیبت سے چھٹکارا پاتے ہیں تو انہی بتوں کی پوجا پاٹ میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مشرکوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر کی طرف لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے؟ یعنی کیا تم نے سمندر سے خشکی کی طرف آتے ہی اور غرق ہونے سے نجات پاتے ہی یہ سمجھ لیا کہ تم اللہ کے انتقام اور اس کے عذاب سے معمون اور محفوظ ہو گئے، پھر کبھی تم ہلاک نہیں کیے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اے اپنے حقیقی رب سے منہ موڑنے والو، کیا تم اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ تم محفوظ ہو گئے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ رب ذوالجلال تم کو دوبارہ سمندر کی طرف لوٹا دے، اور جب تم کشتیوں میں سوار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر تیز و تند آندھیاں بھیج دے اور تمہاری کشتیاں غرق ہو جائیں، اور تمہارے کفر و شرک کی پاداش میں تمہیں اس سمندر میں غرق کر دے، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے۔ یعنی ہم تمہارے ساتھ جو کرنا چاہے کریں گے، ہمارے ارادے کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تم کوئی ایسا شخص نہیں پاؤ گے جو ہمارے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے۔ تمہارے برے انجام سے تم کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ سورۃ الشمس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات یوں بتلائی، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی، اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ اللہ کو کسی کے تباہ کن انجام سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بالکل بے نیاز ہے۔
ایک کمزور انسان کسی تباہ کن انجام سے ڈر سکتا ہے، مگر رب ذوالجلال کسی تباہ کن انجام سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں جو عزت اور مقام بلند دیا ہے اس کو یہاں یوں بیان کیا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو وہ حسن دیا گیا جو لاجواب ہے۔ اس قدر حسین مخلوق دنیا میں نہیں ملتی۔ انسان سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق مل سکتی ہے، انسان سے زیادہ ڈیل ڈول اور قد و قامت رکھنے والی مخلوق مل سکتی ہے، مگر انسان جیسا خوبصورت نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اور عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے۔ پروردگار دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو وہ حسن دیا گیا جو لاجواب ہے۔ اس قدر حسین مخلوق دنیا میں نہیں ہے۔ انسان کو ایسا پیارا مزاج عطا فرمایا، اس جیسا مزاج دوسری مخلوقات میں نہیں ہے۔ انسان کو وہ عقل، شعور، تمیز، احساس، فہم، علم اور بولنے کی طاقت بخشی جس سے دوسری مخلوقات محروم ہیں۔ انسان کو ایسی صلاحیت دی گئی کہ وہ اپنی عقل سے مختلف قسم کی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے۔ یہ ہے انسان کی عزت جو بطور خاص اسے عطا کی گئی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 میں یوں کہا گیا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ جنت میں بھی یہ انسان باعزت ہوگا۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 42 میں کہا گیا وہ مکرمون، اور وہ باعزت و اکرام ہوں گے۔ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 35 میں کہا گیا اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ سورۃ التین کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر کیے گئے ایک اور احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے انسان کو سمندر اور خشکی دونوں جگہوں کی سواریاں عطا کی، یعنی ہم نے انسان کو بری اور بحری ہر قسم کی سواریوں میں سوار کیا۔ ایک زمانہ تھا لوگ اونٹوں، گھوڑوں، خچروں اور گدھوں میں سوار ہو کر جاتے تھے اور ہلکی پھلکی کشتیوں پر سوار ہوتے تھے۔ زمانہ ترقی کر گیا تو مختلف قسم کے موٹروں، کاروں، بسوں اور ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں میں سوار ہو گئے۔ اس کے بعد اس نعمت کا بھی اظہار کیا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی آدم کو عمدہ پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، طرح طرح کی پھل پھلاریاں، ترکاریاں، مختلف قسم کے پرندوں اور جانوروں کا گوشت، سمندری مچھلیوں کا گوشت وغیرہ عطا کیا۔ اور آخر میں فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، درندے، پرندے، وحشی جانور وغیرہ، ان تمام پر انسانوں کو فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی، انسانوں کو ان سب پر غلبہ بھی دیا اور رتبہ بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس اعزاز کو اور اکرام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم کو دیا گیا ہے، اور اس پر شکر گزاری کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔